الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورہ بقرہ کی 184 یعنی 80 پر 4ویں آیت اور 80 پر 5ویں آیت ہے. سورہ بقرہ میں جہاں پر یہ آیتیں مذکور ہیں، اس میں آپ اگر غور کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن نے روزے کے احکام کو کتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. جہاں پر قرآن نے کہا اے ایمان والو، تم پر اللہ نے روزہ فرض کیا ہے اسی طرح جس طرح کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ. مقصد روزے کا وہ تربیت ہے تاکہ ہمارے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے جس کے ذریعے سے ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے ہمیں بہتر انسان، بہتر مسلمان، بہتر مؤمن بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم قیمتی بنیں اور ہماری قیمت کے مطابق اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. کتنے دن تک یہ تربیت کا معاملہ چلتا رہے گا؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، بلکہ گنتی کے چند دنوں ہی کے روزے فرض ہیں. آپ گن سکتے ہیں کتنے روزے فرض ہیں؟ دیکھتے دیکھتے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ختم ہو جائے گا. بس گن سکتے ہیں 28 روزے جو ہی ہمارے ہو جائیں. اب 29 ہے یا 30 ہے، بس اس کے انتظار میں رہتے ہیں. 30 ہو گیا تو بس رمضان ختم، اس لیے کہ ایک مہینہ 30 ہی دن کا ہوتا ہے، اس کے بعد انتظار نہیں ہے. 28 کے بعد 29ویں روزے پر چاند کا دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ 29 کے بعد 30 ہے کہ نہیں، 30 ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ چاند پر ہوتا ہے. 29 ہے کہ نہیں وہ تو طے شدہ ہے، 30 ہے کہ نہیں اسی کے لیے چاند دیکھتے ہیں. تو اس لیے یہ عرض کیا گیا ایام معدودات، بس روزے کے مقرر چند ایک مہینے کا روزہ ہے. آپ علیہ السلام نے بخاری شریف کی روایت ہے، انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ اتنے، آپ نے فرمایا اتنے یا اتنے روزے ہوں گے. اتنے سے مراد 29، انگوٹھے کو آپ نے بند کر لیا اور یہ بتایا 29 ہوگا، یا اتنے ہوں گے یعنی 30 ہوگا، یا تو اتنا ہوگا یا اتنا ہوگا. 29 تو ہوگا ہی، لیکن 30 ہے کہ نہیں، اس کے سلسلے میں آسانی کے ساتھ مضمون اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا تاکہ تم لوگ یہ ذہنی اعتبار سے بوجھ اتار دو کہ کئی مہینہ ہمیں رکھنا ہے، نہیں کئی مہینہ نہیں، بس چند دن روزہ رکھنا ہے.
اور دوسری بات مستورات کے اعتبار سے اور بھی کم ہو جاتے ہیں روزے. بعض خواتین کو اپنے ایام کے اعتبار سے رمضان المبارک کے کچھ روزے ہی ملتے ہیں، کچھ روزے ان کے لیے معاف ہو جاتے ہیں. اس اعتبار سے بھی اللہ نے ایام معدودات فرمایا. کہا اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، یہ مستورات ہی کو مد نظر رکھ کر کہا جا رہا ہے. ایک ہے مرض دائمی، ایک ہے مرض عارضی. جو مرض ہوتا ہے وہ مرض عارضی ہوتا ہے، وہ آیا پھر چلا گیا. ایک مرض دائمی. مرض دائمی سے مراد مستورات کا جو نظام ہے، مستورات کی جو ترتیب ہے، وہ ترتیب دائمی ترتیب ہے، ماہانہ ترتیب ہے. تو کیا کریں؟ فرمایا سفر میں اگر ہوں تو فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دن اسے پورا کر لیں. تو پتہ چلا نماز ایام کے معاف ہیں، روزے ایام کے معاف نہیں ہیں. نماز اس لیے معاف ہے تو ہر مہینہ آپ کو نماز قضا کرنی پڑے گی اور یہ دشوار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے نماز کو معافی کر دیا. ان دنوں میں آپ نماز کے مخاطب ہی نہیں ہیں. لیکن روزہ معاف نہیں ہے. سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے، ارے بھئی روزہ تو ناپاکی کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں. جیسے اگر ایک انسان ناپاک ہو، یعنی غسل اس پر واجب ہو، روزہ شروع ہو گیا، کیا روزہ اس کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تمام فقہا کہتے ہیں روزہ تو ہو جائے گا. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستورات کا روزہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ جواب دیا گیا، دیکھو یہی ایک ہے دائمی، ایک ہے عارضی. یہاں جو ناپاکی مرد کو جو لاحق ہوئی ہے یہ عارضی ہے، یہ فوراً دور ہو جائے گی. لیکن عورت کو جو لاحق ہوئی ہے وہ ممدود ہے، یعنی اس کا 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 15 دن تک بھی بعض لوگوں کے ایام ہوتے ہیں. اب اندازہ لگائیے 15 دن تک جن کے ایام ہوتے ہیں تو وہ تو مستقل نماز کی چھٹی کے ایام میں ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کے سلسلے میں یہ حکم دے دیا کہ ان دنوں میں تکلیف ہوتی ہے اور ان دنوں میں کمزوری رہتی ہے، اور کمزوری کے ساتھ روزہ نہیں رکھا جاتا. اور شریعت طبیعت کا بھی لحاظ رکھتی ہے، شریعت کا بھی لحاظ رکھتی ہے. طبیعت میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ کمزوری پر روزے کا اگر حکم دے دیا جائے، پریشانی پر پریشانی، تکلیف پر تکلیف، حالات پر حالات ہو جاتے ہیں، ناقابل برداشت ہو جائے گا روزہ. تو اس لیے اللہ نے مستورات پر ان کی نزاکتوں کو، ان کے حالات کو اور ان کی طبیعت کا لحاظ رکھتے ہوئے روزے کو اللہ نے من ایام اخر، اگلے دنوں میں پورا کرنے کا حکم دے دیا. پھر اگلا کیا ہوا؟ اور یہاں پر ایک بات لحاظ رکھیں کہ سفر سے مراد کون سا سفر؟ یہاں سے شیواجی نگر جانا، جیسے بعض خواتین یہاں سے شیواجی نگر میں جا کر مارکیٹنگ کرتی رہتی ہیں اور روزہ نہیں رکھتی، آرام سے پانی پیتی ہیں، شربت پیتی ہیں. کیا قصہ نہیں، ہمیں سفر میں ہی. کہاں سے سفر میں؟ ہمیں گوئنگ پور سے آئے، ہمیں ہگڑے نگر سے آئے، ہمیں ایم ایس پاڑلے سے آئے، ہمیں گوری پاڑلے سے آئے. یہ سفر کیا؟ یہ سب سفر نہیں. سفر کسے کہتے ہیں؟ سفر ادنا درجہ 40 پر 8 میل ہونا چاہیے، 70 پر 7 کلومیٹر. اس سے کم کے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کم از کم کتنا ہو؟ 70 پر 7 کلومیٹر ہو. اس سے زیادہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو روزے کو چھٹی مل سکتی ہے. اس سے کم سفر کر رہے ہیں تو آپ کو روزے کو چھٹی نہیں مل سکتی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے جن اسفار میں روزہ چھوڑنا ثابت ہے وہ لمبے لمبے اسفار ہیں. مختصر سفروں میں صحابہ نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، لمبے لمبے اسفار ہیں. تو تب جا کر صحابہ کرام روزہ چھوڑتے تھے. اور ائمہ مجتہدین بھی، سلف صالحین بھی اسی پر متفق ہیں کہ لمبا سفر ہوگا تو روزہ چھٹی، اگر سفر مختصر ہے روزے کو چھٹی نہیں ہے. اب یہاں ایک بات قابل لحاظ ہے. اگر کوئی بندہ سفر شروع کر دیا، سفر سے پہلے روزہ رکھا
رکھنے کے بعد سفر شروع کر دیا. اب سفر شروع کرنے کے بعد تکلیف محسوس کیا تو کیا روزہ توڑ سکتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر شروع کر دیا اور وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ مجھے روزے میں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے روزے میں پریشانی ہو رہی ہے، تب جا کر وہ روزہ توڑ سکتا ہے. اگر اسے روزے میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے تو روزہ نہ توڑے. روزے میں اگر پریشانی نہیں ہو رہی ہے تو وہ روزہ نہ توڑے. اس بات کا خاص طور پر وہ خیال رکھیں. اگر کوئی سفر شروع کرنے کے بعد روزہ رکھنے میں ناقابل برداشت مشقت نہ ہو تو اس کو روزہ پورا رکھ لینا چاہیے. مشقت ہو تو توڑنا چاہیے، نہیں مشقت ہو پورا کر لینا چاہیے. اگر کوئی سفر میں گیا، یہ سوچ کر وہ نکلا سفر میں کہ مجھے لمبا سفر کرنا ہے، روزہ بھی نہیں رکھا، پھر وہ واپس آ گیا کسی وجہ سے، اب کیا اسے اپنے گھر آنے کے بعد کھانے کی پینے کی اجازت ہے؟ علماء فرماتے نہیں. اسے روزہ تو نہیں ہے لیکن روزے داروں کی طرح رہ جانا ہے، روزے داروں کی طرح رہ جانا ہے. یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے جو آپ کے ذہن میں رکھ لیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، یہ مسئلہ بھی ذرا قابل غور. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. وہ لوگ جو ایسے مرض، ایسی بیماری میں مبتلا ہوں جو آگے چل کر صحت مند نہیں ہو سکتے، تو ایسے لوگوں کو فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانے کے برابر فدیہ دینا ہے. کہ کون لوگ؟ دو طرح کے لوگ. ایک ہے آئندہ چل کر وہ ان کی طبیعت اچھی ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ خراب ہی رہے گی، لا علاج بیماری میں اللہ نہ کرے مبتلا ہو گئے. نمبر دو، ایسے عمر رسیدہ لوگ جو روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے، طاقت ہی نہیں رکھتے، کمزوری کی وجہ سے بہت سارے عوارض ان کے ساتھ ایسے لگے ہوئے ہیں، وہ روزہ رکھنے کی ہمت نہیں رکھتے. تو ایسے موقع پر فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کے برابر کھانا فدیہ دینا ہے. اب دیکھیے، ایک مسکین کے برابر کھانا فدیہ دینا ہے تو کیسے؟ چار چیزیں ہیں، مثلا گیہوں ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، بادام ہے، یہ سب چیزیں ہیں. جو ہے، گیہوں کا حساب لگاؤ 80 سے 100 روپے کے قریب، جو کا حصہ لگاؤ 150 سے 200 کے قریب، کھجور کا حساب لگاؤ تو 300 سے 400 کے قریب. اگر آپ کشمش کا حساب لگاؤ 900 سے 1000 کے قریب، بادام کا حساب لگاؤ اور بھی بڑھ جائے گا. تو اب اندازہ لگائیے آپ کہ آدمی فدیہ کتنا دے. علماء فرماتے ہیں اس کا ماہانہ خرچے کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ ماہانہ خرچے کے اعتبار سے دیں. مثال کے طور پر بعض لوگوں کا ماہانہ خرچہ، یہ ذرا توجہ سے ہمارے خواتین بھی سننا، مرد حضرات بھی، تاکہ آئندہ ہم کسی کو بتائیں تو صاف بتائیں. عام طور پر لوگ کیا ہوتے ہیں، دیکھو کوالٹی مینٹین کرتی دنیا میں، دین میں مینٹین نہیں کرتے. دین میں سستے کی طرف بھاگ کر آتے ہیں، دنیا میں مہنگے کی طرف. بھئی میرا کپڑا 50 روپے میٹر کا ہے، آپ کا کپڑا 100 روپے میٹر کا ہے، اور آپ کا کپڑا 150 روپے میٹر کا ہے، اور آپ کا کپڑا 300 روپے میٹر کا ہے. تو ہمارا کوالٹی بدل گا کہ نہیں بدلا؟ اسی طرح کھانا اٹھا لیجئے، میرے گھر میں کھانا بنتا ہے 50 روپے کا، 100 روپے کا، بس 50 سے 100. تمہارا کھانا بن رہا ہے 150 سے 200، آپ کا کھانا بن رہا ہے 300 سے 400. بعض کے گھروں میں کچن روم کا خرچہ صرف 50,000 روپے کا ہوتا ہے.
مختلف قسم کی چیزیں بنتی ہیں، قیمتی چیزیں بنتی ہیں، بہت سارے فضول ہوتے ہیں، بہت سارے وہ اسراف بھی ہوتے ہیں۔ اور آپ کو جب شریعت کا مسئلہ بتایا گیا، آپ غریبوں کی طرف بھاگ کر آ گئے، وہ کیسا بھی وہ تمہیں لوگ 80 سے 100 روپے فدیہ دینا، ہمیں لوگ آ کر 150 روپے 200 روپے 500 روپے 1500 روپے دینا، کیسا؟ بھائی جناب میرا کرایہ کا گھر 5000 روپے کا ہے اور آپ کا گھر 1.25 لاکھ روپے کا ہے یا 50,000 روپے کا ہے یا 40,000 روپے کا ہے، تو دونوں کا سٹینڈرڈ الگ الگ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارا سٹینڈرڈ جو ہے شریعت یہ دیکھتی ہے، شریعت اسی لیے صدقہ فطر میں ہر ایک کو معیار جو الگ الگ رکھی ہے۔ جناب گیہوں والے گیہوں کے درجے پر آ جاؤ، گیہوں والے گیہوں کے درجے پر آ جاؤ، جو والے جو کے درجے پر چلے جاؤ۔ اگر آپ کا درجہ کھجور کا ہے کھجور کے درجے پر جاؤ، آپ اگر کشمش کے ہے کشمش کے درجے پر جاؤ، آپ کا مقام اگر بڑا ہے تو آپ بڑے درجے پر جائیے۔ تو آپ کا جو مقام ہے تو وہ آرام کے ساتھ آپ ترتیب بناؤ۔ عربی اس کے کیا ہے، اس کے معیار الگ الگ ہیں۔ تو علماء نے اس کے معیار الگ الگ بتایا، جس طریقے سے تمہاری زندگی کا معیار ہے ویسے صدقہ فطر کا بھی معیار بنانا چاہیے، اسی طرح فدیے کا معیار بنانا چاہیے۔ تو قرآن نے جو کہا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس سے مراد کیا؟ دیکھو عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں پر یطیقونہ ہے، لفظ یطیقونہ، ترجمہ کیا کریں گے؟ لا یطیقونہ۔ کیوں؟ سیاق و سباق کے اعتبار سے یہاں پر ان لوگوں کی بات چل رہی ہے جو لوگ کمزور ہیں، اور کمزور کون ہوتے ہیں؟ مریض۔ یطیقونہ کے درجے پر ہے، لا یطیقونہ کو درجے پر ہے، لا یطیقونہ۔ ابھی یہاں رخصت کس کس کو رخصت ہے؟ مریض رخصت والا، یعنی وہ طاقت نہیں رکھتا روزہ رکھنے کی، اور سفر رخصت والا، یعنی وہ طاقت نہیں رکھتا روزہ رکھنے کی۔ تو اب یہاں جو آگے بیان کیا جا رہا ہے وہ کسے؟ وہ مریض، وہ مسافر جو آگے چل کر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، یعنی کیا مطلب؟ اسے آگے بھی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، تو ایسے موقع پر وہ فدیہ دے۔ عام طور پر یہاں کیا کرتے ہیں؟ عربی طاقت آئندہ رمضان بعد تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اب روزہ نہیں رکھ سکتے، بخار جانے کے بعد رکھ سکتے ہیں، طبیعت اچھی ہونے کے بعد رکھ سکتے ہیں، انہوں بھی فدیہ دے ڈالتے، ان کا فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ جو لوگ آگے یہاں تک کہ علماء نے کہا، غور سے یہ مسئلہ سمجھے، اگر کوئی بیچارہ لا علاج بیماری میں تھا، لوگ سمجھ رہے تھے لا علاج بیماری میں ہے، لیکن اس کا علاج ہو گیا، اللہ کی قدرت سے علاج ہو گیا۔ جیسے روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرو، سورہ رحمان پڑھتے رہو، سنتے رہو، پڑھتے رہو، سنتے رہو، اللہ تعالیٰ رحمان میں کینسر کی بیماری کا علاج رکھے۔ اور حدیث پاک میں ہے جو بیماری لا علاج ہے، اور لا علاج بیماریوں کے علاج کے لیے سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن حدیث پاک میں ہے لا علاج بیماریوں کا علاج ہے۔ کوئی سورہ تغابن پڑھے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ لا علاج بیماریوں کا علاج کرا دیں گے۔ تو اللہ کی مرضی، اگر اس کے مقدر میں علاج ہے تو اللہ علاج کرائیں گے۔ اب وہ لا علاج میں تھا، علاج ہو گیا، اب کیا کریں؟ علماء فرماتے اب اس کا فدیہ منسوخ ہو گیا، اسے روزہ رکھنا چاہیے، اس کا فدیہ منسوخ ہو گیا، اب اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر اسی کو بیان کیا قرآن پاک میں، وَمَن تَطَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ اب یہاں لفظ جو استعمال کیا قرآن نے، عجیب بات دیکھو، یہ کہ کتب علیکم الصیام، پہلے کہا فرض کیا گیا ہے تم پر روزہ، اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو بیماری کی حالت میں اگر کوئی ہمت کر کے روزہ رکھ لیتا ہے وہ اس کے اختیار کی بات ہے، اور جو بھی اختیار کی بات ہوتی ہے اسے نفل کہتے ہیں۔ جو بھی اختیار کی بات میں، نفل نماز فرض نہیں ہے کسی پر، ایک آدمی نفل نہیں پڑھا، اٹھ کر چاہ رہا ہے کیا جی عشاء پڑھے بغیر جاری، کیا جی چاش پڑھے بغیر جاری، ایسا سوال کرنا بھی منع ہے۔
فرض پڑے بغیر جا رہے ہیں، آپ ڈنکے کے چوٹ پر اسے روک سکتے ہیں. کیوں ظہر پڑے بغیر جا رہے ہو بھائی؟ کیا بات ہے؟ عصر پڑے بغیر کیوں جا رہے ہو؟ مغرب پڑے بغیر کیوں جا رہے ہو؟ سختی سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی عوامل پڑے بغیر جا رہا ہے تو آپ اسے پوچھ نہیں سکتے. اشراق پڑے بغیر جا رہا ہے، آپ اسے پوچھ نہیں سکتے. چاش پڑے بغیر جا رہا ہے، آپ اسے پوچھ نہیں سکتے. اب الٹا ہو گیا زمانہ، لوگ اشراق کو تو پوچھتے ہیں، ایک بھی اشراق پڑے بغیر جا رہی، فرض نہیں پڑے نا وہ نہیں پوچھتے. حالانکہ فرض جو نہیں پڑے اسے سختی کا معاملہ کرنا چاہیے تھا. فرض تو فرض ہوتا ہے. تو یہاں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ وَمَن تَطَوَّعَ، جو اپنے اوپر فرض نہ ہونے کے باوجود، بیماری کی وجہ سے فرض نہیں ہے، سفر کی وجہ سے فرض نہیں ہے، پھر بھی ہمت کر کے روزہ رکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وہ اس کے لیے بہتر ہوگا. یعنی پتہ چلا کہ ایسے لوگوں کو ثواب زیادہ بھی ملے گا، اجر زیادہ ملے گا، تربیت زیادہ ملے گی. اس لیے کہ رمضان کا ایک روزہ جو برکتوں کا حامل ہے، زندگی بھر بھی اگر کوئی روزہ رکھے وہ برکات حاصل نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اگر کوئی روزہ رکھ لیا ہمت کر کے، بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ روزہ رکھ لیا. پھر کیا فرمایا؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم لوگوں نے ہمت کر کے روزے کا اہتمام کر لیا، سفروں میں بھی، بیماری کی حالت میں بھی، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے بہترین اجر کے فیصلہ کریں گے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس نزاکت کو پہچان لو. کس وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا ہے؟ اللہ اس پر کیا دینے والا؟ علماء کیا فرماتے ہیں؟ الاجر بقدر المشقہ، جتنی مشقت کے ساتھ آدمی روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا. یہ کہ آرام سے اے سی میں سو لے کو روزہ رکھ رہا، ادھر بھی نیچے بھی اے سی، اوپر بھی اے سی، بھائی کہیں بھی گرمی ہونے کا امکان ہی نہیں، ٹھنڈا. اور ایک آدمی ہے بیچارہ ایسی جگہ پر روزہ رکھ رہا ہے جہاں شیٹ کا گھر ہے، فین ڈالو تو گرم لو، گرم ہوا، عربی دیواریں بھی گرم، دائیں گرم بائیں گرم. اس حالت میں وہ مزدوری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے. لیکن دونوں کے روزوں میں فرق ہے. تراویح پڑھنے والے، اے سی میں تراویح پڑھنے والے اور گرمی میں تراویح پڑھنے والے، دونوں کے ثواب میں فرق ہے. اللہ تو اللہ ہے بھائی. اللہ کون ہے؟ اللہ تو اللہ ہے. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. سب کا ثواب برابر نہیں ہوتا. رکوع کرنے والے، بیمار لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بیمار لوگ آ رہے ہیں، ان کا ثواب ہی الگ. صحت مند لوگ آئے، ان کا ثواب الگ. صحت مندوں کا ثواب ان کی تکلیف کے برابر، بیمار لوگوں کا ثواب ان کی تکلیف کے برابر. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے یہاں اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے. عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں؟ اتنی نیکیاں. ارے اللہ کے بندے، وہ اتنی نیکی کتنے وزن دار تجھے کیا پتا؟ جیسے لوگ کہتے ہیں سجدے، جب تراویح میں سجدہ کرتے ہیں تو ایک سجدے پر 1500 نیکیاں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اس سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں نا. تو اس کا مطلب کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لے کر بیٹھ جاؤ گے، سجدہ نہیں کرو گے تراویح کی. ارے بھی وہ لا الہ الا اللہ کا وزن نیکیوں کا الگ، یہ تراویح کے سجدے کے نیکیوں کا وزن الگ. اللہ کے یہاں وزن تولا جاتا ہے، نہ کہ گنا جاتا. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لیے بہت بہتر ہوگا. کیا بہتر ہوگا وہ کون جانتا ہے؟ وہ کیا بہتر ہوگا، کتنا بہتر ہوگا، کہاں بہتر ہوگا، کہاں کہاں یہ بہتری کام آئے گی. ہو سکتا پل صراط پر کام آ جائے، حشر میں کام آ جائے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اللہ بول دے چل گئی، تو وہ تکلیف کے ساتھ جو سفر میں روزہ رکھا، وہ بیماری کے ساتھ تو جو روزہ رکھا، اس روزے کے بدلے میں تجھے مغفرت کر رہا ہوں. اللہ بول سکتا کہ نہیں بول سکتا؟ کہاں خیر لکم ہوگا، وہ پردے میں کون رکھا ہے؟ اللہ رکھا ہے. اللہ نے اس خیر لکم کو بتایا نہیں. کہاں ہوگا خیر لکم؟ کہاں ہوگا وہ خیر لکم؟ کہیں بھی سکرات میں بھی وہ خیر لکم ہو کر ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا کاش ان کنتم تعلمون، کاش کہ تم لوگ جان لیتے، اگر تم لوگ پہچان لیتے. بہت ساری اللہ کی باتوں کو تم لوگ جانتے نہیں ہو. جان لو، بہتر ہے تمہارا روزہ رکھ لینا.
اس لیے قرآن پاک میں اس لیے رمضان مبارک میں تفسیر کے سلسلے میں جو میں نے بتایا کہ بھئی قرآن کی ان آیتوں کو ہم لوگ منتخب کریں جو اس کا تعلق روزے سے، وہ اس لیے کہ قرآن میں جو اشارے ہیں آپ پوری دنیا کی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں، یہ اشارے آپ کو نہیں ملیں گے۔ بے اللہ جس کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس کی نصیحتیں، اس کی باتوں میں جو وزن ہے، دیگر تو یعنی بولیں گے، دیگر تو آنی بولیں گے، اللہ یہ بولنا چاہتے ہیں، بے اللہ کیا بول رہے ہیں وہ ڈائریکٹ قرآن ہم سے بول رہا ہے۔ تو اس لیے ہم جہاں تک ہو سکے وہاں تک اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم روزہ رکھیں۔ پھر آگے کا جملہ دیکھیے، جو آیت ہے اس آیتوں کو بھی ہم ختم کر لیتے ہیں کہ وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ذرا مطلقاً ظاہر میں رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوا رمضان ہی کا اللہ نے انتخاب کیوں کیا؟ تمام آسمانی کتابوں کے لیے اللہ نے کون سے مہینے کا انتخاب کیا؟ رمضان یہ آدم علیہ السلام جب سے اللہ نے زمانہ بنایا تب سے لے کر قیامت تک بھی رمضان ہے۔ رمضان خالی مسلمانوں ہی کا یعنی امت محمدیہ کا مہینہ ہی نہیں، سب کا مہینہ رمضان ہے۔ عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں رمضان صرف مسلمانوں کا مہینہ ہے۔ عموماً جو تصور ہوتا ہے وہ کیا ہے، رمضان صرف یعنی امت محمدیہ، مسلمان تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی اللہ کو ماننے والے سب کو مسلمان ہی بولیں گے، سمجھے بھائی؟ یہودی اور نصرانی جو نام لگایا گیا ہے یہ ان کے حرکتوں کی وجہ سے لگایا گیا ہے، ورنہ تو یہودی ان کا مذہب نہیں۔ یہودا جو یوسف علیہ السلام کا بھائی تھا، جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، یوسف علیہ السلام کو لے جا کر بازار میں بیچا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے جدا کیا، جس نے ظلم و ستم کیا، اس نے کہا اس نے کہ دیکھو قیامت تک ہمارے نسل میں آنے والوں کو نہ یعقوبی بولیں گے نہ یوسفی بولیں گے بلکہ یہودی بولیں گے۔ کیوں؟ یہ سب کرمنل مائنڈ والے ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ یعنی پورے کے پورے بنی اسرائیل جو ہیں یہودا سے تعلق رکھنے کے وجہ سے اسے یہودی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے نصارہ کیوں؟ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا من انصاری الی اللہ، بھئی میرے مدد کرنے والے کون ہیں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریون نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم مدد کریں گے آپ کی۔ نام بڑا اچھا، نصارہ کے معنی مدد کرنے والے، حرکتوں نے ان کا نام بدنام کر دیا۔ یہودی کے معنی ہدایت پانے والے، حرکتوں نے ان کا نام بدنام کر دیا۔ تو حقیقت میں وہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان، سب مسلمان ہی تھے۔ تو رمضان کا مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت عطا فرمائی وہ انجیل، زبور اور اسے کیا کہتے ہیں، انجیل ہو یا زبور ہو یا تورات ہو، یہ تینوں کتابیں نازل ہوئی رمضان میں۔ تاریخ میں اختلاف ہے، بعض نے کہا 2 یا 6، بعض نے کہا 9 یا 11 یا 13، بعض نے فرمایا 17 یا 19۔ کس کے سلسلے میں؟ انجیل کے بارے میں، تورات کے بارے میں، زبور کے بارے میں۔ لیکن متفقہ طور پر تمام مفسرین یہ کہتے ہیں قرآن کے نزول کی تاریخ 21 رمضان، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ جو لیلۃ القدر کہا گیا ہے یہ کون سا رمضان ہے؟ وہ 21 رمضان کو قرآن پاک نازل ہوا، اس پر سب متفق ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا یعنی جب قرآن نازل کیا گیا تب لیلۃ القدر 21 تاریخ کو اللہ نے متعین فرمایا تھا۔ لیلۃ القدر متعین نہیں ہے، اس وقت میں جس وقت میں اللہ نے قرآن نازل کیا اس سال میں، اس وقت میں لیلۃ القدر 21ویں تاریخ کو تھی، سمجھے بھائی؟ تو 21ویں تاریخ کو اللہ فرمایا۔ کیوں اللہ نے رمضان کو اختیار کیا؟ رمضان المبارک گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے،
اور یعنی گویا ظرف کو پاک کرنے والا مہینہ. آپ کوئی چیز کسی برتن پر ڈالتے ہیں تو برتن کو پہلے صاف کرتے ہیں, صاف کرنے کے بعد میں برتن کو میں کوئی بھی چیز ڈالیں گے, یہاں تک کہ پانی بھی ڈالنا ہو, پینے کا پانی, تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی لا رہے ذرا پینے کا پانی ڈال لو, تو ہم کیا کہیں گے؟ برتن گندا ذرا صاف کر لے پاؤ جی. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دل قرآن پاک کا برتن ہے. تمام کے جو دل ہیں وہی قرآن پاک کے سمانے کا برتن, اور اسی میں قرآن کی ہدایت دل کی طرف, قرآن کے رہبری دل کی طرف, قرآن کے رہنمائی دل کی طرف. اللہ نے دلوں کو صاف کرنے کا فیصلہ کیا رمضان مبارک میں. جب دل روزے کے ذریعے سے صاف ہو گیا, اب قرآن نازل ہونے کا اللہ نے فیصلہ کیا, تاکہ قرآن کیا کہتا ہے جلدی دلوں میں اترے, قرآن کیا کہتا ہے جلدی دماغوں میں اترے, قرآن کیا کہتا ہے فوراً سمجھ میں آئے, قرآن کیا کہتا ہے فوراً اس میں خیال میں اس بات کی تطبیق ہو جائے. اس کے لیے اللہ نے جو مہینہ کا انتخاب کیا وہ کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اب وہ قرآن جو نازل کیا رمضان میں, وہ کیوں نازل کیا؟ ہدی للناس, تاکہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت بنے. اب علماء نے ایک عجیب بات کہی. دیکھو ہدن کا لفظ دو آدمیوں کے ساتھ آتا ہے, ایک ہے ہمارے ساتھ مخلوقات کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, انبیاء کے ساتھ, ایک ہے اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ جب ہدایت آئے تو جنت تک پہنچانے کا ترجمہ کریں گے. بندوں کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ جب ہدایت آئے تو راستہ بتانے کا ترجمہ کریں گے. ہدی للناس, لوگوں کو کیا قرآن راستہ بتانے کے لیے آیا. علماء فرماتے ہیں غیر رمضان میں راستہ بتانے کے لیے, رمضان میں منزل تک پہنچانے کے لیے. غیر رمضان میں یہ ترجمہ آپ کو بڑے توجہ سے سمجھنا پڑے گا. غیر رمضان میں راستہ بتانے کے لیے, اور رمضان میں منزل تک وہ کیسے؟ دیکھیں رمضان میں 3 اشرے ہیں, رحمتوں کا, مغفرتوں کا, آگ سے خلاصی کا. رحمتوں کا آ کر آپ کو پہلے رحمتی بنایا, جب آپ رحمتی بن گئے تو نیکسٹ رحمت کے بعد نیکسٹ مغفرت ہے. کیا مطلب؟ بندہ جب رحمت والا بن جاتا ہے تمام زحمتوں سے توبہ کرتا ہے, توبہ کرتے 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 مغفرت کے قابل بن جاتا ہے. جب مغفرت کا قابل بن جاتا ہے تو اللہ اسے معاف کرتے 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 جہنم سے نکلنے کا مستحق بن جاتا ہے کہ اب اسے جہنم میں ڈالنا نہیں چاہیے. اب جہنم میں نکال دیا گیا تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, جو جہنم سے بچا لیا جائے, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل کر دیا جائے, فَقَدْ فَازَ, وہ کامیاب ہو گیا. اور رمضان آیا کیوں؟ جہنم سے نکالنے. چنانچہ آخری جو عشرہ ہے وہ کیا ہے؟ جہنم سے خلاصی کا عشرہ. جب آخری عشرے میں جہنم سے خلاصی پا لیا, اب جائیں گے کہاں؟ جنت. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو, لا الہ الا اللہ رحمتی بننے کے لیے, استغفر اللہ مغفرت پانے کے لیے, اسألک الجنہ جنت لینے کے لیے, ونعوذ بک من النار جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے. اللہ کے رسول نے یہ کلمات سکھائے. تو پتہ چلا رمضان کیوں آیا؟ جہنم سے نکالنے کے لیے آیا, اور پھر کہاں بھیجنے کے لیے آیا؟ جنت میں روانہ کرنے کے لیے آیا. تو پتہ چلا ہدی للناس سے مراد قرآن جو رمضان میں آیا ہے وہ جنت تک پہنچانے کے لیے آیا ہے. تو یہ ترجمہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب رمضان کی پوری کیفیت آپ بیان کریں گے. رحمت, مغفرت, آگ سے خلاصی جب بیان کرو گے تو عید کے دن بندہ کہاں چلے جائے گا؟ عید کے دن جو سرٹیفکیٹ ملتی ہے وہ کہاں کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے؟ مغفرت کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے. جنت کی سرٹیفکیٹ بندے کو اللہ تعالیٰ عید کے دن نصیب فرماتے ہیں. اس وقت جا کر بندہ اس جنت کے لائق بنتا ہے. اسی لیے کیا کہا گیا؟ وَهُدًى لِلنَّاسِ. پھر آگے کا جملہ کیا ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ. اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچانے کے بہت سارے حجتیں, اسباب اللہ مہیا کرتے ہیں رمضان میں.
اللہ سب کو کہتے ہیں نماز سے اللہ کو قریب کر لے، روزے سے کر لے، زکوٰۃ سے کر لے، سخاوت سے کر لے، صداقت سے کر لے، عبادت سے کر لے، استغفار سے کر لے، جیسا بھی ہو وہ بینات من الہدی، ہدایت کی بہت ساری حجتیں اللہ نے ہمیں عطا فرما دی تاکہ ہم جنتی بن جائیں۔ اور آگے جو جملہ ہے اور بھی عجیب و غریب جملہ، والفرقان، والفرقان، رمضان آ کر کون مسلمان اور کون مسلمان کے دائرے سے خارج، یہ فیصلہ کرنے کے لیے رمضان آتا ہے۔ رمضان کیوں آتا ہے؟ والفرقان کے معنی کیا؟ فرقان الفارق بین الحق والباطل، سچ اور غلط ان کے درمیان فرق کرنے والا، صحیح اور غلط کے درمیان تفریق کرنے والا، مکمل طور پر جدا کرنے والا، انہیں الگ، انہیں صحیح انہیں غلط، انہیں حق انہیں باطل، انہیں جنتی انہیں جہنمی، انہیں اللہ کا برگزیدہ انہیں اللہ کا مردودہ، انہیں اللہ کا فرما بردار انہیں اللہ کا غدار، یہ بتانے کے لیے کون آتا ہے؟ اب رمضان جب آیا تو فرق کر دیتے، جو رمضان میں بھی نہ سدھرے تو حضور نے بدعا دی کہ نہیں، آمین کہی کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہی؟ آمین کہی۔ جو رمضان پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، حضرت جبریل بدعا دے رہے ہیں اور حضور، اب ان کے آمین قبول ہونے میں کیا اس میں تردد ہے بتائیے؟ تو اسی لیے والفرقان سے مراد کہا رمضان آ کر بتا دیتا ہے کون اپنا کون غیروں کا، کون سچا کون کچا، کون بتاتا ہے؟ والفرقان، فرقان، اسی لیے قرآن کا نام فرقان بتایا گیا، کون قرآن کو مان کر چلنے والے، کون قرآن کو پیچھے، من جعلہ امامہ، جو قرآن کو اپنا رہبر بنائے، قادہ الی الجنہ، جنت کی طرف لے جائے گا، من جعلہ خلفہ، جو قرآن کو پیچھے ڈال دے قرآن اس کو جہنم میں ڈھکل دے گا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو رمضان میں ماشاءاللہ ہم لوگوں نے رمضان مبارک پا کر نیت کریں انشاءاللہ قرآن کے مطالبے کے مطابق انشاءاللہ ہم رمضان کی قدر کریں گے، رمضان مبارک کے جو کچھ بھی احکام ہے اس کو مانیں گے، اور جتنی باتیں رمضان نے ہمیں بتایا ان باتوں کو ہم لوگ اپنا کر چلیں گے، اور رمضان نے جس کو منع کیا اس سے ہم زندگی بھر، میں گزشتہ بھی شاید بتایا کہ رمضان میں اللہ ایک ٹیسٹ، بہت بڑا ٹیسٹ ہو، کیسا ٹیسٹ؟ حلال کو اللہ نے حرام کر کے بندے کو آزماتے ہیں۔ کس کو؟ حلال کو اللہ حرام کر کے، جیسے کھانا حلال بندے پر سحری سے یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حرام، پینا حلال لیکن ان اوقات میں حرام، بیوی حلال ان اوقات میں حرام، اللہ نے کر دیا۔ لیکن اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں جب میں جس کو حلال بنایا اس کو میں نے حرام کیا تم پر، تم لوگ اس کو اپنے اوپر حرام کر لیے، پابندی کے ساتھ روزہ رکھے۔ اچھا رمضان کے بعد میں نے جس کو حرام کیا وہ تم اپنے آپ پر حرام کیوں نہیں کرتے؟ تو جب حلال کیا ہوا کو میں نے حرام کیا تم سب تابع دار ہو گئے۔ لو بھی ذرا پانی پیو، پیتی کیا؟ کھانا کھاؤ، کھاتی؟ اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ جب اللہ کے حلال کردہ کو اپنے اوپر رمضان میں حرام کر لیے، میں نے کہا تو تم مان لیے، تو اس کا مطلب کیا؟ ماننے کی صفت ہے تبھی تو مانے، ماننے کی صفت نہیں رہے تو کیسے نہیں مانتے؟ مان لیے تو اس کا جب ماننے کی صفت اتنی تمہارے اندر ہے تو رمضان کے بعد وہ صفت کہاں چلی جاتی ہے؟ اللہ کے حلال کردہ کو تم حلال کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کے حرام کردہ کو تم حرام کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی ٹریننگ، اس کا امتحان رمضان میں ہوتا ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب اس میں تم لوگ اپنے آپ کو پابند بنائے، رمضان کے بعد پابند کیوں نہیں بناتے؟ اللہ نے اسے حرام کر دیا، اسے حرام سمجھ کر یہ دیکھنا حرام، یہ بولنا حرام، یہ سننا حرام، یہ سوچنا حرام، یہ کرنا حرام، اس سے رکتے کیوں نہیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آگے جو جملہ بتاتے ہیں وہ درمیان میں تو وہ جملہ پرانا جملہ ہی ہے،
ومن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ پیچھے جو آیت میں جملہ گزرا وہی جملہ ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. اللہ تمہیں آسان یعنی رمضان میں ٹریننگ دے کر شریعت پر چلنے کو آسان بنانا چاہتا ہے. ٹریننگ پیریڈ ہے رمضان ہمارے لیے. کیا پیریڈ؟ ٹریننگ. اب ہم ٹرینڈ ہونے کے بعد رمضان کے بعد کیا کرنا؟ آسانی کے ساتھ شریعت پر چلنے کو اللہ نے رمضان میں تمہیں مشاق بنا دیا. تو کیوں؟ لِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم لوگ یہ عدت 20 پر 9 30 دن جو اللہ کے طے کردہ ایام معدودات، وہ عدت کو تم مکمل کر لو. پھر آگے کیا؟ جب مکمل کر لیے تو نیکسٹ دن کیا ہوگا؟ چاند دیکھنے کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ رمضان مکمل ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ کون سا دن ہوگا؟ عید کا دن ہوگا. اور عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تکبیر پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ عورتیں آہستہ پڑھتی رہتی ہیں، مرد حضرات پڑھتے رہتے. بھائی بقرعید میں زور زور سے پڑھنے کا حکم ہے، اور عید الفطر میں ہلکی آواز میں پڑھتے ہوئے عیدگاہ جانے کا حکم ہے. پڑھتے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرق ہے بولی. اور دوسری بات، ہم جب نماز پڑھتے عید کی نماز، اس میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہم نماز پڑھتے، وہاں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی کو اللہ نے کہا تاکہ تم عید کے دن جب میرے پاس اجر لینے کے لیے آؤ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. رمضان میں اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی، نماز کی ہدایت، روزے کی ہدایت، صدقے کی ہدایت، فطرے کی ہدایت، تراویح کی ہدایت، تقوی کی ہدایت، سچائی کی ہدایت، امانت کی ہدایت جو اللہ نے تمہیں رمضان میں دی، اس رمضان کی ہدایت پر شکر گزار بن کر تم اللہ اکبر، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بلندی تم بیان کرو نماز کے ذریعے سے، تکبیرات کے ذریعے سے، تاکہ تم شکر گزار بنو. جب تم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. جب شکر گزار بنو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، ہم تمہارے نعمتوں میں اضافہ کریں گے. پتہ چلا عید کی نماز کو اسی لیے 2 رکعت صلاۃ الشکر کہتے ہیں. عید کی نماز کیا 2 رکعت صلاۃ الشکر یہی ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم عید کی نماز پڑھ کر میرا شکریہ ادا کرو. وہ صلاۃ الشکر ہے 2 رکعت. تو اللہ نے عید تک پہنچا دیا آج ہمیں. عربی آیت میں رمضان سے شروع ہو کر کہاں تک پہنچا دیے؟ عید تک پہنچا دیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے. لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کی طرف سے جو مغفرت کا پروانہ ملے، اس میں خوب سے خوب، بہتر سے بہترین نتیجہ ہمیں حاصل ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے